یار تسی انہاں وہابیاں دے ویکھو کم چیک کرو، اللہ انہاں نے ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. یار جنیاں بھی آیتاں بتاں دے متعلق نازل نے نہ ہے اے انہاں نو اللہ دے اولیاء تے فٹ کر دیندے نے. قبر پرستی کا جواز نکالنے کے لیے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ آیات صرف اور صرف بتوں کے بارے میں ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیات صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ مرے ہوئے بابوں کے بارے میں بھی ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں. یہاں مردوں سے مراد وہ مرے ہوئے لوگ ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. اس کے باوجود لوگ انہیں پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. سورۃ النوح اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 بتوں کا ذکر کیا ہے. کیا یہ محض پتھر کی مورتیاں تھیں؟ یہ صرف بت تھے؟ ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4920 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 لوگ جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی اللہ کے نیک بندے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ فوت ہوئے قوم نوح نے ان کے مجسمے بنا کے رکھے اور پھر بعد میں ان کی پوجا شروع کر دی. تو یہ جو بت بھی گزرے ہیں چاہے وہ عرب کے ہوں، قوم نوح کے ہوں، ایک وقت میں یہ بھی نیک لوگ تھے، بعد میں ان کی مورتیاں بنائی گئی ہیں. تو یہ آیات صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہر وہ نیک اور بد جو اس دنیا سے جا چکا جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ اس میں شامل